بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت عثمان بن عفان نے اپنے ایک غلام کو 200 دینار دے کر حضرت ابو ذر غفاری کے پاس روانہ کیا اور کہا، حضرت ابو ذر سے کہو عثمان نے آپ کو سلام کہلائے ہیں، یہ 200 دینار بھجوائے ہیں کہ اپنے اخراجات میں صرف کرو۔ غلام حضرت عثمان کا سامان اور پیغام لے کر حضرت ابو ذر کے پاس آئے، لیکن حضرت ابو ذر نے ان تمام چیزوں میں بے رغبتی کا اظہار فرمایا اور ان سے کہا، کیا تمام مسلمانوں کو اس مقدار میں دیا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا، میں بھی تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، جب سب مسلمانوں کو اس قدر رقم دینا تو مجھے بھی بھجوا دینا، ورنہ مجھے یہ خصوصی عنایت قبول نہیں ہے۔ غلام نے کہا، قسم بخدا یہ ایک پاکیزہ مال ہے، اس میں کسی قسم کی حرام کی آمیزش نہیں، اور یہ حضرت عثمان کے اپنے ذاتی مال سے بھجوایا گیا ہے، یہ حلال مال ہے۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا، لیکن مجھے اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے اور میں اس وقت محتاج نہیں ہوں۔ غلام نے کہا، آپ پر خداوند متعال کی رحمت ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دنیاوی سامان اور مال و دولت نہیں ہے، آپ ضرورت مند نہ ہوں اور بے نیاز ہوں۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا، تمہیں نہیں معلوم اس چادر کے نیچے اس وقت بھی 2 عدد جو کی روٹیاں موجود ہیں جو چند دنوں سے میرے پاس ہیں، میں تمہارے اس مال اور رقم کو کیا کروں گا؟ غلام نے کہا، ابو ذر، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اس ہدیہ کو قبول کرنے سے ایک غلام کو آزادی نصیب ہوگی؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ایک غلام آزاد ہو؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا، ہاں، مجھے بھی غلاموں کو آزاد کرانا بہت پسند ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس رقم کے قبول کرنے سے وہ غلام تو آزاد ہو جائے گا، لیکن میں عثمان کا غلام بن جاؤں گا۔ قسم بخدا میں درہم و دینار قبول نہیں کروں گا، میرا خدا جانتا ہے اس وقت میرے پاس صرف 2 روٹیاں ہیں۔ میں اپنے پروردگار کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے محبت اہل بیت علیہم السلام کے صدقے میں دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز کر دیا ہے، اور میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے۔ اب میری عمر بڑھاپے میں داخل ہو گئی ہے، سچ کہتا ہوں میرے لیے جھوٹ بولنا بہت کبیح ہے۔ آپ یہ رقم واپس لے جائیں اور حضرت عثمان کو لوٹا دیں اور ان سے کہہ دیں، میں جب تک زندہ ہوں مجھے ان کے پاس اموال کا احتیاج نہیں ہے، میں اپنے خدا سے ملاقات تک ان کے اور اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں۔ ہم دونوں نے ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے، وہ خود ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔